نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کا ٹپس، طریقہ کیا ہے، ٹرکس کیا ہے، اس کو سمجھ لیں۔ دیکھیں، جب آپ نماز پڑھیں نا تو نماز پڑھتے ہوئے آپ نے ایک چیز امیجن کرنی ہے، ایک بات امیجن کرنی ہے، خود کو ایک بات یاد دلانی ہے، آپ کی نماز میں آٹومیٹکلی خشوع پیدا ہو جائے گا، دل کی حاضری پیدا ہو جائے گی۔ وہ صرف ایک ہی بات ہے، بہت ہی سمپل ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں گے نا، آپ اپنے آپ کو یہ یقین دلائیں کہ گویا یہ میری آخری نماز ہے۔ اب آپ اپنے آپ سے خود پوچھ لیں، جب یہ یقین ہو جائے کہ یار یہ میری آخری نماز ہے، تو بندہ نماز کیسے پڑھے؟ وہ کہے یار رب کو آخری سجدہ کر رہا ہوں، تو سکون سے، تسلی سے، خشوع سے، خشیت سے، ذوق سے، دلچسپی سے ادا کرے گا کہ میرا آخری سجدہ ہو رہا ہے رب کو، پھر میں نے رب کے حضور پیش ہو جانا ہے، میں نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ جب یہ یقین آ جائے گا نا کہ میری نماز ہی آخری ہے، تو تمہاری نماز میں آٹومیٹک دل کی حاضری آ جائے گی، من کے سجدے آ جائیں گے۔ تو جب بھی نماز پڑھیں، نماز کے لیے کھڑے ہوں، اپنے آپ کو یہ یاد دلائیں، نہیں معلوم ہو سکتا ہے آخری نماز ہو، بس آٹومیٹک دیکھا کہ نماز میں دلچسپی آنا شروع ہو جائے گی، سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ ہمارے اسلاف میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں، جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں نا، تو کہتے ہیں ان کی امیجنیشن دیکھیں کیا ہے، کہتے ہیں جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میں امیجن کرتا ہوں میرے رائٹ سائڈ جنت ہے، میرے لیفٹ سائڈ جہنم ہے، میرے پیچھے ملک الموت، موت کا فرشتہ کھڑا ہے، اور میں پل صراط پہ موجود ہوں اور رب کی بارگاہ سامنے ہے۔ کہتے ہیں یہ امیجن کر کے میں نماز پڑھتا ہوں، تو جو جس کی امیجنیشن ایسی ہوگی تو پھر اس کی نماز کیسی ہوگی؟ کہ یہاں میں نے نماز پڑھی تو ملک الموت میرے ساتھ ہی کھڑا ہوا ہے پیچھے، میری روح قبض کر لیں گے، اور پل صراط پہ کھڑے ہو کے میں نماز پڑھ رہا ہوں گویا کہ، تو ان کی نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے، دل ہلکا، من ہلکا۔ یہ وہ نمازیں ہوتی ہیں جس سے سکون ملتا ہے، یہ وہ نمازیں ہوتی ہیں جو برائی سے روکتی ہیں، یہ وہ نمازیں ہوتی ہیں جو نیکیوں پہ ابھارتی ہیں، یہ وہ نمازیں کہ وہ نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں سے کیوں نہیں رک رہا، برائیوں سے کیوں نہیں بچ پا رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز اس انداز سے پڑھ ہی نہیں رہا جس کا حکم ہے۔ کمی رہ گئی، وضو میں کمی ہے، نماز میں کمی ہے، خشوع میں کمی ہے، دل کی حاضری میں کمی ہے، من کے سجدے میں کمی ہے، کہیں نہ کہیں کمی ہے، جب ہی نماز کی برکتیں نہیں مل رہی۔ جب برکتیں تب ملیں گی جب دین نے جیسا بتایا ویسے چلیں گے، تو برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ تو جب بھی نماز پڑھیں کیا امیجن کرنا ہے؟ گویا میری آخری نماز ہے۔ آپ کی نماز میں مزہ آ جائے گا، لطف آئے گا، ذوق آئے گا، دل کی حاضری ہو جائے گی۔ یہ تو ان کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں، جو نماز ہی نہیں پڑھ رہے ان کے لیے کیا ہے؟ ان کا قرآن میں جواب موجود ہے، ما سلککم فی سقر۔ جنتی جو ہوں گے نا، جنتی، وہ جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا؟ کتنا درد ہے اس سوال میں اگر ہم سمجھیں، کتنی توہین ہے اس سوال میں اگر ہم سمجھیں۔ جہنم میں بندے گر رہے ہوں اور ان سے پوچھا جائے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو، جہنم میں کیوں گر گئے؟ تو وہ جواب بھی دیں گے، کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج ہمارے نماز کے ناگے گنتی میں ہی نہیں، کسی نہیں نمازیں قضا ہو گئی آج کے مسلمان کی، اور دن رات ہوئی جا رہی ہیں۔ سب سے ہلکی نعوذ باللہ نماز ہے، بس نماز کا وقت بھی نکلے، جماعت کا وقت بھی نکلے، ہمیں پرواہ نہیں۔ بھائی سستی ہو گئی، بندہ ہے بشر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جماعتیں چھٹی ہیں، نمازیں قضا ہوئی ہیں، لیکن ابھی بھی وقت ہے۔ اگر آپ کو جذبہ آ جائے، آپ کا دل جاگ جائے، آپ کا ایمان جاگ جائے، تو کھڑے ہو جائیں۔ کسی کو دیکھ کے موٹیویشن لیتا ہے انسان۔ بعض اوقات آپ کو دکھ رہا ہوگا کوئی بندہ نماز میں سستی کرتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے وہ نماز کا پابند بن گیا، اسے دیکھ کے موٹیویشن آنی چاہیے، یار رب اسے توفیق دے رہا ہے تو میں بھی کیوں نہیں بڑھ سکتا آگے؟ بڑھیں، رب کی رحمت کی طرف بڑھیں، نماز کی پابندی شروع کریں۔